اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ہوں آپ لوگوں کا اردو ٹیچر فضل سبحان۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت پنجم مضمون اردو کے سبق نمبر 8 کو پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اس سبق کا عنوان ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ انسان دوسرے انسان کے لیے بہت کام آتا ہے۔ مین جو اس کا مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ انسان دوسرے انسان کے دکھوں، تکلیفوں اور خوشیوں میں پورا شریک ہو جائے۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہمارا اس سے پچھلا لیسن تھا، سبق تھا، اس کے طرف بڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کے کلاس میں ہم گرامر کے لیکچر کو پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے حرف ندا، حرف تعصب اور حرف استعجاب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو حرف ندا، حرف استعجاب اور حرف تعصب ہے، یہ حرف کے اقسام ہے، اور حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی نہیں دیتا، جب دوسرے لفظوں کلموں کے ساتھ ملتا ہے تو تبھی اپنا معنی دیتا ہے۔ پھر ہم اس میں ندا کے بارے میں پڑھا کہ حروف ندا کون سے حروف ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ جو پکارنے یا بلانے کے لیے بولا جائے۔ تعصب کے بارے میں پڑھا کہ وہ حروف ہے جس میں ہم افسوس کے بارے میں پڑھے، افسوس کے بارے میں، اور استعجاب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو خوشی یا حیرت کے موقع پر کوئی آواز یا کوئی آہ اوہ وغیرہ نکالتے منہ سے، سو یہ استعجاب ہیں۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا۔ اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے زمانہ فعل کے لحاظ سے زمانے کی جو 3 اقسام ہے، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا پچھلے لیسن کا تھوڑا سا ریویو، اور آج جو ہمارا لیسن ہے جو کہ انتہائی انٹرسٹڈ لیسن ہے۔ اور بچوں، یہ سبق جو ہے اس کے پڑھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس سبق کے اس کا جو مین مرکزی خیال ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ریڈنگ کروں گا اور بعد میں اس کی وضاحت۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ، سبق بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبق جو ہے وہ بہت ایزی ہے، اور میں کوشش بھی کروں گا کہ آپ لوگوں کو بہت ایزی سے ایزی لینگویج میں، آسان سے آسان زبان میں سمجھا سکوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں ریڈنگ، بعد میں وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کے کام آنا، کسی کی خدمت کرنا، ساتھیوں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بغیر کسی لالچ یا اجرت کے اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے۔ وہ کسی کو تکلیف یا مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے آرام اور سکون کو دوسرے کے آرام و سکون پر قربان کر دیتا ہے۔ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ جس گھر، محلے، شہر یا ملک میں ایسے انسان ہوتے ہیں، وہاں محبت، پیار، محبت، امن، سکون اور بھائی چارے کی فضا قائم رہتی ہے۔
بلال اچھا بچہ ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے، سب سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، اپنے دوستوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، اس کے والدین جب اسے کسی کام کا کہتے ہیں تو وہ فوراً کر دیتا ہے، جب بھی اس کے پڑوسی اسے کوئی چیز بازار سے لانے کو کہتے ہیں تو وہ ان کا کہنا مانتا ہے، اس کے گھر کے دروازے پر جب بھی کوئی فقیر آ جائے تو وہ اسے خیرات ضرور دیتا ہے۔ بلال اپنی جماعت اور اسکول میں بے حد مشہور ہے کیونکہ وہ اپنی جماعت کے غریب طلباء کی مالی مدد کرتا ہے۔ تو بچوں، آج ہم اس سے تھوڑا پڑھائیں گے کیونکہ یہ سبق بہت انٹرسٹڈ اور بہت لازمی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو آج کا جو ہمارا یہ سبق ہے یہ انسانی خدمت کے حوالے سے ہے، یعنی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو دوسرے انسان کے لیے اس کے تکالیف میں، اس کے غم میں، خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ہمارے لیے جو مین سبق ہے وہ یہ ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام آئے، ہر کسی کا کہنا مانیں، پڑوسیوں کی خدمت کریں، ساتھیوں کی مدد کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے لے کر بڑوں کی عزت، جو بھی بڑا ہو، وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، مثال کے طور پر پڑوسیوں میں سے کوئی پوچھے کہ بچے میرے لیے بازار سے کچھ سودا لائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ راستے میں کوئی جا رہا ہے، تکلیف ہے اور اس کے کندھوں پر بوجھ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اٹھا کے اس کی مدد کریں۔ کوئی بیمار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب کسی کے رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ورثاء کو، یعنی ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کو تسلی دیں، ان کے لیے، اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، ان کے ساتھ تعزیت کریں، اور جو ہمارے پڑوسی رشتہ دار، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے جنازے میں شریک ہو جائے، اپنا ہو یا پرایا ہو، ان کے جنازے میں شریک ہو جائے، ہر کسی کے ساتھ دعا سلام کرے، جی جان سے بات کرے، گالیاں نہ دے، فضول باتیں نہ کرے، کسی کے پیچھے ہنسا نہیں چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چیزیں جب ہمارے اندر آ جائے تو ہمیں زندگی آسان ہو جائے گی۔ آگے سبق کے ساتھ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا، لیکن یہ جو امپورٹنٹ باتیں میں نے کیے تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسروں کے کام آنا، کسی کی خدمت کرنا۔ خدمت کا مطلب ہے مدد کرنا، کام آنا کا بھی یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ کام آنا بھی یہی ہے، کام آنا بھی خدمت کرنا ہے۔ ساتھیوں کی مدد کرنا، جو آپ کے ساتھ ہے، خواہ وہ پڑوسی ہے یا کلاس میٹ ہے، یعنی کلاس کا جو فرینڈ ہے، جو بھی ہے، تو اس کی خدمت کرنا، مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ خدمت خلق سے مراد بچوں، خلق سے مراد لوگ ہیں، خدمت سے مراد اس کی ضرورت پورا کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ خدمت خلق کی تعریف ہے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جو باتیں میں نے کیے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، وہی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خدمت خلق ہے۔ اس کا مطلب ہے بغیر کسی لالچ یا اجرت، بغیر کسی لالچ یا اجرت، اجرت کے معنی ہے معاوضہ۔ اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا خدمت خلق بہت بڑی نیکی ہے۔ اچھا، جب ہم بغیر کسی لالچ کے دل میں یہ بات نہ رکھیں
کہ بھائی یہ میرا پڑوسی ہے، ان کے لیے میں بازار سے کچھ چیز لاؤں گا تو وہ مجھے 10 روپے دیں گے، نہیں. یا ایسا نہیں کہ میں کسی کے جنازے میں شریک ہو جاؤں تو کل وہ ہمارے لیے بھی آئے گا، نہیں ایسا نہیں. یا اس طرح اپنے کلاس کے جو دوست ہیں اس سے مدد اس طرح نہیں کرنا کہ میں آج ان کو پینسل لیتا ہوں تو چلو کل مجھے بھی دے گا، نہیں. اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کرتے ہو نا بچوں، تو اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ بہت بڑا غیرتی ذات ہے، وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا. ٹھیک ہے بچوں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ہاں سب سے بڑی بات تو یہ ہمیں کیا ہے، ہمیں تو اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اور اس چیز پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے. دراصل بات یہ بچوں، اس میں ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس لیے جب ہم اللہ کے کسی بندے سے کوئی نیکی کرتا ہے تو نہ کوئی اچھائی کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور ہمیں جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھے ہو جائیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے بچوں، جب یہ کام ہمارا ہو گیا تو ہم کامیاب ہوں گے. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی. ہم جب بھی کوئی کام کریں گے نا، جب ہم ایگزام دے گا تو اللہ اچھے سے اچھے نمبر ہمیں دیں گے. جب کوئی کام کے لیے ہاتھ ڈالتے نا کوئی کام میں تو وہ ہو جائے گا خود بخود، کیونکہ اللہ کی مدد ضروری ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے. اچھا انسان بہتر، مثال کے طور پر ایک جانور ہے. ابھی جانور کیوں مطلب انسان کی طرح نہیں ہے، کیوں اتنی عزت ان کے پاس نہیں؟ کیونکہ اس کے عقل شعور نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی کے کام نہیں آتا. انسان تو وہی ہے، اچھا انسان، بیسٹ انسان تو وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے. خود کا تو ہر کوئی اپنا خیال رکھ سکتا ہے، جب دوسروں کے لیے رکھے نا تو یہ انسان ہے. وہ کسی کو تکلیف یا مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا. جب کسی مسلمان بھائی کو، کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف یا دکھ میں دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک درد سا وہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ تکلیف میں ہے تو میں کیوں راحت میں سو جاؤں. تو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اس کے اندر ایثار و قربانی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو اچھا انسان ہے اس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ اس کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جنون بہت زیادہ ہوتا ہے. جذبہ، جنون، اس کے اندر یہ جذبہ، یہ جنون بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اپنی، مثال کے طور پر ایک پڑوسی آگے کہہ رہا ہے یار میری کچھ بازار سے کچھ چیزیں لانے ہیں، میرے ساتھ ہیلپ کریں. ہاں، اور آپ سو رہے ہیں تو آپ اپنی نیند کو قربان کر کے اس کے ساتھ جائے، اس کے لیے سودا لائے، تو یہ قربانی ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، اس کے پاس اسکول میں بال پوائنٹ یا پینسل وغیرہ نہیں ہے، تو آپ نے ان کی مدد کی تو یہ قربانی ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب ماں باپ کی خدمت، سب سے پہلے جو بیسٹ چیز ہے وہ ماں باپ کی خدمت ہے، کیونکہ جب تک ماں باپ، بہن بھائی، جو بڑے بہنیں ہوتی ہیں نا گھر میں، بھائی، یہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم گھر سے شروع کریں نا بچوں، تب آہستہ آہستہ ہم گھر سے باہر پڑوسی اپنے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. لیکن سٹارٹ ہم اپنے امی ابو، بہن، بڑی بہن، چھوٹی بھائی، بڑا بھائی، چھوٹا، یہ سب جب ہم گھر سے شروع کریں گے نا تبھی ہمارے سارے یہ جو چیزیں ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گے. وہ اپنے آرام اور سکون کو دوسرے کے آرام و سکون پر قربان کر دیتا ہے. اچھا یہی بات جو میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل بھی دیا کہ اپنے آرام، اپنے راحت، اپنے سکون کو دوسروں کے لیے قربان کر دینا. وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. ایک اچھے انسان کی جو کوالٹی ہے ایک یہ بھی ہے. ایک تو اچھے انسان کی جو کوالٹی ہے وہ یعنی اپنے دوسروں کے کام آتا ہے، ایثار و قربانی کرتا ہے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے. از اٹ کلیئر؟
جس گھر محلے شہر یا ملک میں ایسے انسان زیادہ ہوتے ہیں وہاں پیار محبت امن سکون اور بھائی چارے کی فضا قائم رہتی ہے۔ اچھا، جس گھر محلے شہر یا ملک میں جہاں پر یہ چیز ہوتے ہیں، یہ جو کوالٹیز ہے اچھے انسان کے، تو اس کے یہ وہاں اس محلے میں اس گھر میں اس ملک میں خوشحالی ہوتی ہے، امن و سکون ہوتا ہے۔ یہ تو خدمت خلق کے حوالے سے۔ ابھی آپ لوگوں کو ایک بچہ ہے جس کا نام بلال ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے آپ لوگوں کو کہ بلال کیسا بچہ ہے، بلال نے اپنے خدمت خلق کا مثال کس طریقے سے پیش کیا ہے۔ بلال اچھا بچہ ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے، سب سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ بلال جو ہے وہ بہت اچھا بچہ ہے، خندہ پیشانی سے سب کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، اپنے دوستوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتا ہے، وہ کبھی اپنے دوستوں کو تنگ نہیں کرتا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے بولا نا، اچھا انسان ہے، اس کی جو اچھا انسان ہے اس کی جو بیسٹ کوالٹی ہے وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی مدد کرنا، پھر آہستہ آہستہ آگے رشتہ داروں کی، پھر پڑوسیوں، پھر آگے سب کی۔ اس کے والدین جب اسے کسی کام کا کہتے ہیں تو وہ فوراً کر دیتا ہے۔ ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اکثر ہم سنتے ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ وہ سر جی یہ ہمارے بات کو نہیں مانتے، بہت سے کمپلین آتے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ ہیں، تو بہت سے پیرنٹس جو ہے یہی شکایت کرتا ہے کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے ہمارے بات کو نہیں مانتے۔ یاد رکھے بچوں، جب تک آپ کے والدین آپ لوگ اس سے راضی نہ ہوں تب تک آپ لوگ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں۔ یہ بہت مبارک ہستیاں ہیں پیارے بچوں، بہت مبارک ہستیاں ہیں، اس کے قدموں کے نیچے جنت تھلے ہوئے ہیں، جنت ہے۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ جنت کدھر ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے تھلے ہوئے ہیں بچوں۔ تو جنت جیتو، جنت جیتو، جنت جیتنے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرو۔ جب بھی اس کی پڑوسیوں سے کوئی کوئی چیز بازار سے لانے کو کہتے ہیں تو وہ ان کا کہنا مانتا ہے، اور پڑوسیوں کا بھی بلال بہت اچھا خیال رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ پڑوسی آ جائے اور کہے کہ میرے لیے بازار سے سودا لاؤ، تو یہ اقبال خان کہتا ہے نہیں میں تو ابھی گیم کھیل رہا ہوں، نہیں میں تو کرکٹ کھیل رہا ہوں، نہیں میں سو رہا ہوں۔ نہیں بچوں، اس طرح نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے گھر کے دروازے پر جب کوئی فقیر آ جائے تو وہ اسے خیرات ضرور دیتا ہے۔ اس کے دروازے پر جب کوئی فقیر آ جاتا ہے تو اسے خیرات دیتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے پیچھے کتے کو بھگا دیتا ہے، نہیں، وہ اسے جو بھی اس کو جائز لگتا ہے تو وہ دیتا ہے، جو بھی پیسے، یہ ضروری نہیں کہ 1000-2000 بندہ دے دے، 10 روپے بھی صدقہ ہے۔ بلال اپنی جماعت اور اسکول میں بے حد مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، بے حد بہت زیادہ، کیونکہ وہ اپنی جماعت کے غریب طلباء کی مالی مدد کرتا ہے۔ وہ جس کے دوست ہے، غریب ہے، بے حد اس کی مدد کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اس کے نیکسٹ پیج کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد کا جو سبق ہے آپ لوگوں کا آج کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے اچھے انسان کے 5 خوبیاں لکھیں۔ آج کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ اچھے انسان کے 5 خوبیاں لکھیں اپنے کاپی میں، رف کاپی میں دیر اسٹوڈنٹس، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور دوسری بات، اس میں جو 5 خوبیاں ہیں یہ نہیں، کلیئر؟ یہ جو آج میں نے 5 خوبیاں پڑھے، یہ 5 خوبیاں نہیں لکھنا ہے، خود سے 5 خوبیاں بنا کے لکھنا ہے۔ بے شک کسی سے پوچھیں، کسی سے ہیلپ لے لیں، کیونکہ یہ تو آپ لوگوں نے اس میں جو 5 خوبیاں تھی وہ آپ لوگوں نے تو سیکھ لیے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کے علاوہ 5 سیکھے تو 10 ہو جائیں گے، چند ہم کل بتائیں گے تو 15 ہو جائیں گے، پرسوں بتائیں گے تو 20 ہو جائیں گے، تو اسی طرح کلیئر ہو جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس،
5 खूबियाँ लेके, अच्छे इंसान के 5 खूबियाँ लेके। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्लास रहा, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये लेसन काफ़ी है। जो भी मसला हो, जो भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप सब। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, होमवर्क को ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे, जीते रहो बच्चों।